الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر فضل فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس مہینے کے بارے میں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جنت کو سجا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہر روز اس دنیا پر اترتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں آدمی ایک نفل پڑھتا ہے، اس کو ایک نفل کا ثواب، لیکن رمضان کے مہینے میں فرض کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ مہینہ خیر اور عافیت کے ساتھ اپنی عبادات اور دعا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آج پہلا دن تھا تراویحوں کا، قرآن مجید کا پہلا پڑھا گیا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لازوال کتاب ہے، بلکہ کہا جائے کہ اللہ کا کلام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید پوری کی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور جب نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن ایسا ہے کہ ھدی للعالمین، تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس رمضان میں انشاءاللہ ہر روز 10:15 بجے، پہلے 10 بجے کا ٹائم تھا، تو بعض حضرات کا مطالبہ یہ تھا کہ 10 کے قریب تراویحوں سے فارغ ہوتے ہیں تو 10:15 بجے کیا جائے، تو انشاءاللہ ہر روز 10:15 بجے جو سپارہ پڑھا گیا اس کا خلاصہ مختصراً بیان کیا جائے گا۔ ویسے تو یہ علم کا سمندر ہے، ہدایت کا سمندر ہے، لیکن اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں پر یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مختصراً ایسے نسخے، ایسے اصول بیان کر دیے ہیں کہ جو ہم سب کے لیے دنیا اور راحت، کامیابی اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر، ان مبارک گھڑیوں کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ خیر کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں، اور وہ اصول، وہ رہبری، وہ رہنمائی ہم اس قرآن کے ذریعے حاصل کریں، جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہوں۔ لہذا آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ 2 سورتیں آج میں پڑھی گئی، جس میں سے سورہ فاتحہ پڑھی گئی، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ اس کا تو کام ہی عجیب ہے، برکتیں ہی عجیب ہیں۔ اس کو بعض جگہ ام القرآن کہا گیا، بعض جگہ اساس القرآن کہا گیا، قرآن مجید کی بنیاد، اساس۔ تو لہٰذا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اصول بیان کر دیے ہیں جو پورے دین اور اسلام کے اصول ہیں۔ لہٰذا وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیے، اور اس کے علاوہ پورا کا پورا قرآن اسی سورت کی ڈیٹیل ہے، اسی سورت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اسلام کے بنیادی جو احکام، بنیادی جو اصول ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک توحید رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ایک ماننا، اور دوسرا توحید، پہلے توحید ہو گئی، دوسرا رسالت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور تیسرا مرنے کے بعد زندہ ہونا، یعنی قیامت اور حساب کتاب ہے۔ لہٰذا یہ 3 بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل مختصر ذکر کیے، لیکن اتنے جامع ذکر کیے کہ پورا قرآن اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل فرمائی، اور اکثر اس میں بنی اسرائیل کے احکامات، بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں حالات اور ان کے واقعات ذکر کر کے نصیحت دی گئی، ہمیں بھی نصیحت دی گئی، ان کو بھی نصیحت دی گئی کہ تمہارے مذہب کے بارے میں یہ میرا رسول جو آ رہا ہے تم سے زیادہ بتا رہا ہے، یہ کتاب معجز ہے، عاجز کرنے والی ہے۔ لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 286 آیت کی یہ صورت ہے، اس میں مختلف واقعات بیان کیے ہیں جن کو مختصراً ذکر کیا جائے گا اور اس کے خلاصے کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا بھی ذکر ہوگا۔ سورہ فاتح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے، تعریف سے، بڑائی سے شروع ہو رہی ہے۔ تعریف اور بڑائی ہر کسی کو پسند ہے، جس میں ہو وہ تو ہو ہی ہو، جس میں نہ بھی ہو اس کی وہ تعریف کر دی جائے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، لیکن رب العالمین تو وہ ہے جو تمام تعریفوں، تمام بڑائیوں سے بڑا، تمام تعریفوں سے کی تعریفیں اس کے سامنے کچھ نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنا کلام جو شروع فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ نے اپنی تعریف اور بڑائی بیان فرمائی۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے، اللہ کی صفاتیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وہ تیسرا عقیدہ اللہ نے بیان فرما دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب ہونا، اللہ نے فرمایا اس دن کا مالک ہے۔ اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں توحید کی حد بتا دی، توحید کی خالصتاً بتا دیا توحید ہوتی کیا ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کلام الگ عجیب ہے، ایاک نعبد ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، نستعین ایاک، لیکن عربی کلام میں جب آخر میں آنے والی چیز کو ابتدا میں رکھ دیا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں تخصیص کی جا رہی ہے۔ نعبد ایاک یعنی ایاک نعبد کا مطلب ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لہٰذا توحید یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جب مدد مانگنی ہوگی تو اسی سے مانگنی ہوگی، جب عبادت کرنی ہوگی تو اسی کی عبادت کرنی ہوگی۔ لہٰذا جب یہ بیان فرما دیا، آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نصیحت فرما دی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ پھر کامیابیاں ہیں، یہ نہیں کہ چلے بغیر کامیاب ہو جائے، نہیں، بغیر چلے کامیابی نہیں سکتی، چل کر کامیابی ہوگی۔ منزل پر پہنچا ہی چل کر جاتا ہے۔ جب آدمی چلے گا تو پھر یہ نہیں کہ رزق کاروبار کے لیے تو بھائی ہم نے خود کرنا ہے، اگر نماز کے لیے کہا جائے، روزے کے لیے کہا جائے تو پھر کہہ دے اللہ مالک ہے۔ ارے نہیں بھائی، جس نماز روزے کا اللہ مالک ہے، اسی نماز روزے کا، اسی طرح رزق کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن رزق میں بھی کچھ ذمہ داریاں میری اور آپ کی ہیں، نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، ذکر اذکار میں بھی، حج میں بھی کچھ ذمہ داریاں میری اور آپ کی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہیں۔ لہذا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستوں پر چلو، اور آگے بتا بھی دیا اللہ سیدھا رستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ارے رستہ وہ جن لوگوں پر ہم نے انعام کیا ہے، نبیوں پر انعام کیا، صدیقین پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا۔ تو یہ وہ کیٹیگریز ہیں، ان پر ہم نے انعام کیا ہے، ان کے رستے پر چلنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں اور جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے ان کے رستے پہ نہیں چلنا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ساری چیز بتا دی، اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کی کیسے ماننی ہے، یہ سب بتا دیا گیا۔ اور یہ دعا کامل ترین دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اتنا اعلیٰ اس کا مقام ہے، اللہ نے ہر نماز میں اس کو لازم کر دیا کہ جب بھی نماز پڑھو یہ ضرور پڑھ لو۔ اور ہم اپنی ہر دعا میں بھی جب ہاتھ اٹھائیں تو ہم یہ ضرور پڑھیں، اس میں سب خیر مانگ لی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ فاتح کو خوب اچھے طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور توحید اور رسالت اور قیامت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مختلف واقعات بھی بیان کیے، مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لہذا اس میں ہجرت کی ابتدا میں نازل ہوئی سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی ہے گائے، لہذا اس سورت کو گائے کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ اس کی خاص وجہ تھی، اصل میں بنی اسرائیل کا ایک بہت پرانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک اندھے قتل کی تفتیش چل رہی تھی، بادشاہ اور اس کے حوالی سارے کوشش کر رہے تھے، کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، جب اپنے دنیاوی کام ہو جاتے ہیں تو پھر علماء کے پاس، پھر نبیوں کے پاس جایا جاتا ہے اپنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد۔ لیکن اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس اگر ساتھ ساتھ ان کو لے کر چلا جائے تو زیادہ مشقتیں نہیں ہوتی، دنیا اور آخرت کے کام بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کورونا یا جو یہ آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہم نے دونوں چیزیں کرنی ہیں، دنیاوی معاملات، دنیاوی احتیاط وہ بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے۔ ہمارے دنیاوی جو ڈاکٹر ہیں ان سے بھی، روحانی جو ڈاکٹر ہیں ان سے بھی، ان سب سے مشاورت کے بعد کام کرنا ہے۔ اور الحمدللہ ابھی تک ہماری جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ آف پروونشل گورنمنٹس جتنی ہوں، یا پھر ہماری فیڈرل کی گورنمنٹ ہو، الحمدللہ علماء کے ساتھ مشاورت کے بعد، تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ جو آفت، یہ آزمائش آئی ہوئی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہونا چاہیے، رمضان آ گیا ہے کہ خصوصی توبہ اور استغفار بھی ہو، کیونکہ اللہ کی آزمائش ہو یا اللہ کا عذاب ہو، ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم ناقص ہیں، ہماری بچت ہی عاجزی انکساری میں ہے، توبہ اور استغفار میں۔ لہذا ہمیں توبہ اور استغفار خصوصی طور پر کرنی چاہیے۔ لہذا اب سورہ بقرہ کے اندر جب گائے کا معاملہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ چچا کو جب قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد خود ہی رونا دھونا شروع کر دیا کہ قتل ہو گئے، میرے چچا قتل ہو گئے۔ اب جب یہ معاملہ شروع ہوا، قاتل کا پتہ نہ لگے، سب پریشان، کیا کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بات آئی تو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے کے ذبح کر کے اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو کہ جسم کو لگائیں تو یہ بولنے لگے گا۔ پہلے تو وہی جو دنیا کی روش چلی آ رہی، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو وہاں کے عقل مند لوگ، دنیاوی عقل رکھنے والے، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، نبی کی طاقت اور قدرت پر یقین نہ رکھنے والے، کہ یہ کون سا مذاق ہے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ یہی دکھانا چاہ رہے تھے کہ ایسا ہوا نہیں لیکن ہوگا۔ تو انہوں نے جب ذبح کرنے کے بارے میں، یہ طویل قصہ ہے، کون سی گائے ہو کیا ہو، بہرحال گائے ذبح کر دی انہوں نے۔ تو جب گائے ذبح کر دی تو وہ گوشت کا ٹکڑا لگایا تو بتا دیا کہ ہاں واقعی یہ جو اٹھا، اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے ہی میرا قتل کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس واقعے کے ذریعے گائے کا بنی اسرائیل مصریوں کے ساتھ صدیوں رہے، اس کی وجہ سے گائے کی عزت اور عظمت ان کے پاس تھی، وہ عقیدہ ختم کرنا تھا۔ ایک بات ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی جا رہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر زندہ کر کے دکھا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی زندہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کریں گے۔ بلکہ اللہ نے تو فرمایا بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، تم زندہ کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو زندہ بھی کر دیں گے، جان بھی دے دیں گے، جسم بھی دے دیں گے، اور ایسا پیدا کر دیں گے کہ اعلی ان نصفی بنانا، یہ انگلیاں کے پورے جو ہیں، یہ پورے، یہ جو نشان جو ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس جسے کہا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اتھینٹک یہ نشان ہیں، ہر ایک کے دوسرے سے الگ ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ یہ جو 1 انچ بائی آدھا انچ میں اللہ نے 14 ارب لوگوں کے 14 ارب ہاتھ، 7 ارب اگر آبادی ہے تو 14 ارب انگوٹھے اللہ نے بنائے ہیں، سب کو ڈیفرنٹ کر دیا ہے۔ اللہ اس وقت فرما رہے ہیں بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، ارے تم پورے جسم کی بات کرتے ہو، ہم تو انگلیوں کو پورے بھی تمہارے وہی بنائیں گے۔ اس وقت اگر جب تم قیامت میں زندہ ہوگے
تمہارے اگر کہیں پر فنگر پرنٹس کسی اکاؤنٹ میں ہوگا اس وقت تمہیں زندہ کیا جائے گا، اس مشین پہ انگوٹھا بھی لگاؤ گے تو وہ اس وقت بھی ایکسیپٹ کرے گا۔ تو لہٰذا اس وقت یہ دکھایا، یہ بات اس سورہ کے اندر، اس واقعے کے اندر یہ چیز ذکر کی گئی۔ ایک واقعہ دوسرا یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم، سورت کی ابتدا ہی ان 3 حروف سے کی گئی۔ عربوں کے ہاں بڑا زعم تھا، بڑا یقین تھا، یہودی بھی کہتے ہیں ہم اپنے بڑے اہل علم ہیں۔ جب یہ 3 آیتیں پیش کی گئی لوگ حیران کے جس کے معنی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا واللہ علم، اللہ جانتے، مجھے بھی نہیں پتا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ سب علم ہونے کے بعد، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو اللہ بتانا چاہے وہ بتا سکیں، جو نہ بتائیں تو وہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ لہٰذا یہی ہوا کہ ان حروف کے بارے میں حضور نے فرمایا، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ان حروف کے معنی جانتے ہیں۔ اور جب یہ بتا دیا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ تمہارا علم نہیں، کمزور ہے، اب آگے طلب ہے، اب طلب علم، قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا اصول بتایا جا رہا ہے۔ آج تھوڑی تفصیل میں اس بات پر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات آگے چلتی رہے۔ یہ اصول آگے جو قرآن سیکھنے، قرآن سمجھنے کا جو اصول ہے وہ ہم سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا شرط الف لام میم پہلی شرط ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو جاہل کہنا پڑے گا کہ اصل علم یہاں پر ہے، اصل علم، اصل معرفت یہاں پر ہے، پہلے یہ کہنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا جب یہ یقین ہو گیا اپنے جتنے بھی علم ہیں ان کو چھوڑ دو، ثانوی حیثیت رکھو، پہلے یہ ہے۔ جب یہ بات ہو گئی آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا دوسرا اصول، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ایسی کتابیں لا ریب فیہ، اس میں ریب کی بھی گنجائش نہیں۔ ریب کی، شک، ہم تو اس کا ترجمہ شک کرتے ہیں، ریب اسے کہا جاتا ہے کہ جو شک ہوا شک سے بھی کمزور، ایک دم خیال آیا فوراً درست ہو گیا، کسی نے درست نہیں کروایا، خود بخود ہو گیا۔ مثال کے طور پر بعض مرتبہ میں اور آپ، ہمارے جیب میں موبائل ہوتا ہے، ایک دم خیال ہوتا ہے یار موبائل کہاں ہے، فوراً ہاتھ جیب پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، بھی ہاتھ پہنچتا نہیں جیب پر، پہلے ہی خیال ہو جاتا ہاں یار میں نے جیب میں تو رکھا تھا۔ اس چھوٹے سے خیال کو یہ تھوڑا سا ہوا، اسے کہا جاتا ہے ریب۔ فرمایا اتنا شک بھی اگر جس کا قرآن کے بارے میں ہوگا وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو پہلی شرط اپنے آپ کو وائٹ پیپر کر کے آ جاؤ، سفید کاغذ۔ دوسری شرط ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ تیسری شرط ھدی للمتقین، متقی پرہیزگار ہو، فاسق نافرمان نہ ہو، دل کے اندر نفرتیں نہ ہو، دل کے اندر گناہ نہ ہو، پھر اصل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ شرائط جتنی زیادہ نہ ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن اصل فائدہ اسی کو ہوگا۔ فرمایا کہ ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کریں گے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، جو کامل مومن ہوں گے، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفات بیان فرمائی ہیں کہ مومن ہے کون، مومن کہا کسے جاتا ہے، وہ 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ تو پہلی شرط فرمائی کہ پہلی شرط یہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات غیب، اللہ کا رسول بھی غیب، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندہ ہونا بھی غیب، جنت بھی غیب، جہنم بھی غیب، انعامات بھی غیب میں، عذاب بھی غیب میں۔ فرمایا یؤمنون بالغیب، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آج تو ہم سے کہتے ہیں نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، بھائی ایمان کی شرط ہے، مومن کیسے بنیں گے، ہدایت کیسے ملے گی؟ دوسری شرط یہ ہے۔ فرمایا تیسری مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقات، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور فرمایا کہ یہ جو تم سے پہلے نازل ہو گیا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو تم پر نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ توریت اور انجیل پر بھی ایمان، زبور پر بھی ایمان، تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئیں،
تو جو چیز اس کے اندر قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، ورنہ ہم عزت اور احترام اس کو وہی دیں گے جو قرآن کو دی جاتی ہے۔ لہذا بعض مغرب میں کچھ جذبات میں آ کر، شدت نفرت میں آ کے قرآن کے خلاف وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان نے آج تک کبھی توریت، انجیل، زبور کے خلاف ایسے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ گیتا جو ہندوؤں کی کتاب، مقدس کتاب ہے، ہم اس کو بھی عزت احترام دیتے ہیں۔ ان کی مقدس کتاب ہے، وہ اس کو کسی بھی مذہب کے مقدس کتابیں یا مقدس لوگوں کے شان میں گستاخی کرنا اسلام کا شعار نہیں۔ اللہ درس دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آتے جو تجھ پہ بھی نازل کیا، جو تجھ سے پہلے بھی نازل کیا، اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت والے دن پر یقین رکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ 5 ایمان کی نشانیاں ہیں، جس میں یہ ہوں گی تو وہ کامل پکا مومن ہوگا۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک مومن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، دوسرا کافر جو ان چیزوں کا انکار کرنے والا ہو، تیسرا ہے منافق۔ منافق جو ہے اصل عقیدے کے منافق تو اب ایسے نہیں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، لیکن عملی منافق آج بھی بہت ہیں۔ ظاہر سے اسلام کا ظہور کرتے تھے، اندر سے وہ کفر ان کے دلوں میں ہوتا تھا،